بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے چنا ہے۔ سخت حرام سالی اور بھابھی سے مذاق کو جاہل لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سخت حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ بلکہ دیور، جیٹھ، بہنوئی اور وہ غیر محرم رشتہ دار جن کا گھروں میں آنا جانا ہو، ان سے عورتوں کو بہت زیادہ پردہ کا حکم ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تم لوگ سے متاثر ہو رہے ہو تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کو بھی شکریہ جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ اپنی نیکیاں چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہوں کو چھپانا آپ کے کردار کا امتحان۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس درف کی بات ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہے یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے ہیں جو ہمیں درست ثابت کر سکیں۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ زندگی میں اپناپن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ عزت بہت مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے مت رکھیں۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہو تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے۔ حضرت علی نے فرمایا، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کے ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو فاصلوں کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث مت کرو، کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سچ کو بھی جھوٹا ثابت کر دے گا۔ آج کل کچھ عورتیں آزادی مغرب والی اور حقوق اسلام والے چاہتی ہیں۔ کروا سچ۔ بڑا طویل صدمہ تھا تیرے مختصر سے دھوکے کا۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اس پر توکل رکھیں۔ جب سے سب کے الگ الگ مکان ہو گئے، پورا بچپن ساتھ بتانے والے بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو گئے۔ ماں تیری خوشبو کہیں نہ ملی، میں نے پھول سارے خرید کر دیکھے۔ مایوس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش کی تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ جو شخص اپنے باپ سے محبت کرتا ہے خدا اس کے دل پہ اپنی محبت بطور تحفہ نازل کر دیتا ہے۔
تمام تعریفیں اس ذات کے لیے کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ حضرت علی: کبھی اس نظر کو نظر انداز نہ کرنا جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ وقت کی ایک بات بہت اچھی ہے، بس جیسا بھی یہ گزر جاتا ہے۔ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ اطمینان بھی اندر سے آتا ہے، اور ضمیر کے کوڑے بھی اندر سے لگتے ہیں۔ خوشی کی کوپل بھی اندر سے پھوٹتی ہے، اور آنسوؤں کی آبشار بھی اندر سے امڑتی ہے۔ خوف کا آتش فشاں بھی اندر سے پھٹتا ہے، اور سکون کی ندیاں بھی اندر سے بہتی ہے۔ تو باہر کیا ہے؟ باہر کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری کائنات تمہارے اندر ہی سمٹی ہوئی، اسے باہر کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ صدقہ کرتے رہا کیجیے۔ اگر آپ کو دوائیوں سے آرام نہ آ رہا ہو، پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہوں، تنگ دستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، تو صدقہ دے کر دیکھ لیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ درخت کے نیچے پانی ڈالنے سے سب سے اونچے پتے پر بھی پانی پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح اخلاص کے ساتھ کیے گئے نیک اعمال اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ خدمت سب کی کریں، لیکن امید کسی سے نہ رکھیں، کیونکہ خدمت کا اجر اللہ رب العزت ہی دے سکتا ہے، انسان کے بس کی نہیں۔ تم نے اللہ کو دیکھا؟ ہاں، کئی بار۔ کب کب؟ جب وہ میری پردہ پوشی کرتا ہے، رزق دیتا ہے، اور جب میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ دوسروں کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔